بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اسرائیل فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہر گزرنے والا لمحہ، ہر گزرنے والا گھنٹہ، ہر گزرنے والی صورتحال انتہائی مشکل، انتہائی دشوار، انتہائی تکلیف دہ اہل فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے۔ آج کی ایک ہی خبر پہ تبصرہ کریں گے ناظرین۔ اس وقت صورتحال یہ بن چکی ہے مکمل طور پر 57 اسلامی ممالک میں اگر کسی ملک نے سب سے بڑی منافقت اور دھوکہ دہی کا ثبوت دیا ہے تو وہ ایک ہی ملک ہے، وہ ہے سعودی عربیہ۔ فلسطین کے حوالے سے آج سعودی عربیہ میں دعا بھی کروائی گئی۔ جو اسرائیلی فورسز کے فوجی حضرات جو مارے گئے، آخر حال یہ کزنز تو ہیں جو ان کا دعویٰ ہے ماضی کا۔ ناظرین اس وقت UN کے اندر جو قرارداد سیز فائر کی ہوئی، 120 ممالک نے سیز فائر کے حق میں ووٹ دیا، 14 ممالک نیوٹرل رہے اور لگ بھگ 50 کے قریب ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی مختلف حوالے سے۔ اب ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، سعودی عربیہ کیوں ہے؟ اگر آپ دیکھیں ابو ظہبی یا UAE وہ بھی عملی طور پر خاموش ہے۔ جہاں تک امداد کا تعلق ہے اس وقت لگ بھگ 10,000 سے زیادہ کفن بھیجے ہیں سعودی عرب اور UAE نے مل کے۔ آپ اندازہ لگائیے امداد کس شکل میں بھیجی جا رہی ہے۔ اس وقت شمالی حصے میں جو مصر کے قریب صحرا ہے، زبردست قسم کی انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ نقل مکانی اہل فلسطین کی شروع ہو چکی ہے، اپنی جگہ وہ چھوڑ چکے ہیں اور سمندری حصہ جو کچھ موجود ہے وہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز آ چکی ہیں۔ باوجود اس کے کہ القسام بریگیڈ حماس نے بہت اعلیٰ اور زبردست قسم کے حملے کیے ہیں۔ تازہ ترین یمن کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے جو $30 ملین کا ڈرون تھا امریکی، جو مار گرایا گیا ہے یمن کے میزائل سے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی تو کاوشوں سے تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ لگ بھگ 10,000 سے زیادہ آفیشلی لوگ شہید ہو چکے ہیں، جن میں 150 تو ویسٹ بینک کے ہیں۔ ناظرین اس وقت یونائٹڈ نیشن کے 1947 کے بعد سے لگ بھگ سب سے زیادہ لوگ اگر جو امن کے پیس میکر ہیں جو مارے جا چکے ہیں وہ اسرائیل فلسطین کنفلکٹ کے اندر ہی مارے جا چکے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں اسرائیل کے اب تک حماس نے جو لوگ گرفتار کیے ہیں 24 تو فوجی مار ڈالے گئے ہیں اور 1400 سے زیادہ لوگ گرفتار ہیں۔ یہاں قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو گئی۔ حماس نے جن کو بھی گرفتار کیا ہے ان پر انسانی بنیادوں پر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ کسی قسم کا تشدد، بدمزگی یا بد اخلاقی کا قطعی مظاہرہ نہیں کیا جا رہا، جبکہ اس کے پیمانے میں اس کے ورثے دیکھا جائے جو لگ بھگ 7,000 سے زیادہ معصوم مسلمانوں کو، مرد، خواتین اور بچوں کو جو گرفتار کیا ہے اس وقت ان لوگوں نے جو اسرائیل کے حوالے سے وہاں پر ان کے ظلم پہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان میں سے کافی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ افسوس ہی کا مقام ہے۔ بہرحال امداد کے روٹس بنائے جا رہے ہیں، تاحال کوئی روٹس اس وقت متعین نہیں ہو سکا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اردن کے اندر سے صرف فضائی روٹ ہے اور دوسری سمت یہ ہے جو آپ پہلے ہی مصر کے حوالے سے جانتے ہیں جہاں صرف 4 ٹرک اندر پہنچائے گئے اور اس وقت 400 سے زیادہ ٹرک اس وقت بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے جسے قطعی کوئی اجازت نہیں اندر داخل ہونے کی، اور میڈیکل سپورٹ مکمل ختم ہو چکی ہے۔ گزشتہ رات ہاسپٹل کے اندر غزہ کے ایک ہاسپٹل میں فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے ایک دھماکہ، ایک میزائل پھینکا گیا، یعنی جتنی ان کی سولر انرجی تھی وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئی۔ ناظرین مسلسل ہسپتالوں اور ایمبولینسز اور مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، یعنی بجلی نہ ملے نہ ہی یہ کچھ کر سکیں، اور جس صحرا میں ان کو دھکیلا جا رہا ہے وہاں بھرپور کوشش ہے کہ صحرا ہوگا نہ پانی ہوگا نہ زندگی ہوگی، لوگ گھٹ گھٹ کر بالآخر جان دے دیں گے۔ مگر افسوس یہ ہے مسلم امہ اور تمام اسلامی ممالک اس وقت سوئے ہوئے ہیں۔ اس بات پر ایران نے ایک بہت زبردست بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ امریکہ اس کھیل میں عملی طور پر شامل ہے۔ کیا یہ بات بھی اب باقی بچ چکی ہے کہ امریکہ شامل نہیں ہے؟ اب تک ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا۔ امریکہ مسلسل حمایت میں ہے اسرائیل کے۔ دوسری طرف ہمارے میڈیا کا عالم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے حوالے سے پرستائش بات کی ہے کہ اس پر بھی انہوں نے بات اڑانی شروع کر دی
کہ کیسے تعریف اور توصیف کی ہے۔ خدا کے بندو، ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ طریقہ کار ہمیشہ سے رہا ہے، وہ ہر جگہ ایک ہاٹ کیک پروڈکٹ کو چوز کرتے ہیں اور اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے آپ تمام اکاؤنٹس اور سٹیٹمنٹ کو جان اور پرکھ لیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اس وقت مسلمان پارلیمانی جو شخصیات ہیں یو کے اندر، وہ کیا دے رہی ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے حق میں بیان دیا ہے، ان میں کچھ نام ہمارے پاس آئے ہیں۔ فضل خان ہے، یاسمین ہے، ناز شاہ ہے، شبانہ محمود ہے، ساجد جاوید ہے، ڈاکٹر رویا حق ہے، اور صادق بھٹی اور دیگر نام شامل ہیں۔ یہ تمام مسلمان پارلیمنٹیرین یونائٹڈ کنگڈم ہیں جنہوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ بہرحال دیکھیں، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ اس وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی نیوی بھی ایکٹیو ہو چکی ہے۔ بتایا یہی جا رہا ہے اندر خانے حماس بھرپور طریقے سے اس وقت فتح یاب کے قریب ہے، زبردست کوششیں کر رہی ہے اور آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، جس میں 24 سے زیادہ اسرائیلی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں، 10 سے زیادہ ٹینک تباہ ہو چکے ہیں یہاں ناظرین۔ لیکن دوسری طرف جو مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ شدید سے شدید تر ہو رہی ہے۔ اندر خانے بہت سی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، کوشش کی جائے کہ جنگ بندی ہو سکے، مگر اہل عرب خاموش ہیں، اور سعودی عرب کا کردار ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، زبردست قسم کا منافقانہ اور دوغلا پر کردار ہے۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہ گزشتہ دنوں سینیٹر، اس وقت آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا بیان سن ہی لیا تھا، ہم راکھ ہیں اور راکھ کا ہی ڈھیر ہیں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید جو پیش رفت ہوگی اس حوالے سے ہم آپ تک اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا، ہماری گفتگو کو سننے کا اور ہمارے ساتھ چلنے کا۔ السلام علیکم۔